بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ ایک دفعہ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ شکار گاہ کے اندر تیر سے نشانہ لگا رہے تھے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی جہاں بھی نشانہ لگاتے تو وہ تیر بالکل اسی جگہ پر جا کر لگتا، اور سب سپاہی خوش ہوتے اور اللہ اکبر کا نعرہ بلند کر رہے تھے۔ لیکن سلطان صلاح الدین ایوبی اداس چہرے کے ساتھ بس تیر پہ تیر لگائے جا رہے تھے، اور خاموشی سلطان کے چہرے پر چھائی ہوئی تھی۔ تو اتنے میں آپ کے سب سے اہم اور وفادار وزیر نے جب آپ کے چہرے کو دیکھا تو کہنے لگا، حضور مجھے لگتا ہے کہ اب ہمیں محل کی طرف چلنا چاہیے۔ یہ سن کر سلطان نے کمان ساتھ کھڑے سپاہی کے ہاتھ میں دیتے ہوئے کہا، چلو محل کی طرف چلتے ہیں۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کا قریبی وزیر اور آپ کا قریبی ساتھی علی بن سفیان محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ محل سے شکار گاہ کے درمیان چند میل کا فاصلہ تھا، لہذا گھوڑے چھوٹے چھوٹے قدموں کے ساتھ محل کی طرف بڑھ رہے تھے۔ تو اتنے میں وزیر نے کہا، سلطان معظم، میرا ہر ایک لمحہ آپ کے ساتھ گزرتا ہے اور آپ کے چہرے پر کبھی اداسی نہیں دیکھی۔ آخر کیا وجہ ہے کہ آپ کا چہرہ اتنا مرجھایا ہوا ہے؟ تو سلطان نے کہا، اے وزیر، اس بات کی سمجھ مجھے بھی نہیں آ رہی۔ تو اتنے میں علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، میرے پاس آپ کے چہرے پر خوشی لانے کی ایک ترکیب ہے۔ تو وزیر نے کہا، وہ کون سی ترکیب ہے؟ تو علی بن سفیان نے کہا، سلطان معظم، آج ہم تینوں بھیس بدل کر ایک عام مسافر بن کر کچی آبادیوں کی طرف نکلتے ہیں، تاکہ ہم جا کر دیکھ سکیں کہ آخر لوگ کس طرح زندگی گزار رہے ہیں، اور اسی طرح آپ کا دل بھی بہل جائے گا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، ٹھیک ہے، چلو نماز عشاء ادا کرنے کے بعد چند لقمے کھانے کے تناول فرمانے کے بعد ہم نکل پڑیں گے۔ اب جیسے عشاء کی نماز کا وقت ہوا، سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور آپ کے سب سے وفادار وزیر نے نماز عشاء ادا کی، اور تینوں بھیس بدل کر اپنی گھوڑوں پر سوار ہوئے اور محل کے خفیہ راستے سے نکل پڑے۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ ایک چھوٹی سی بستی کے پاس سے جا گزرے۔ سلطان نے دیکھا کہ اس بستی کے لوگ سو چکے تھے اور ہر طرف سناٹا ہی سناٹا چھایا ہوا تھا۔ اتنے میں سلطان صلاح الدین ایوبی کے کانوں پر ایک سریلے گیت کی آواز آنے لگی۔ سلطان حیران ہو گئے کہ آخر اس وقت کون ہے جو اتنا سریلا گیت گا رہا ہے۔ سلطان نے اس گیت کا تعاقب کرنا شروع کر دیا۔ چلتے چلتے سلطان صلاح الدین ایوبی ایک جھونپڑی کے پاس جا کر رکے، اور اس جھونپڑی کے اندر سے ہی اسی سریلے گیت کی آواز آ رہی تھی۔ سلطان نے علی بن سفیان کو کہا کہ تم جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹاؤ اور اس آدمی سے پوچھو کہ اگر وہ اپنی جھونپڑی کے اندر اکیلا ہے تو کیا وہ ہمیں اندر آنے کی اجازت دے سکتا ہے، لیکن ہاں، اس بات کا خیال رکھنا کہ اس کو اس بات کا علم نہ ہو کہ میں سلطان صلاح الدین ایوبی ہوں۔ تو علی بن سفیان نے جیسے ہی جھونپڑی کا دروازہ کھٹکھٹایا اور کہا، ارے کیا تم اندر اکیلے ہو؟ کیا ہمیں آج کی رات یہاں گزارنے کی اجازت دے سکتے ہو؟ تو اتنے میں وہ میٹھا اور سریلا گیت گانے والا آدمی آگ کی طرح پھٹ پڑا اور کہا، اے نکمو، تمہیں اس وقت بھی چین نہیں آتا؟ مجھے کیوں تنگ کر رہے ہو؟ میں تمہیں اپنے شراب کا ایک گھونٹ بھی نہیں دوں گا، اور یہ نہ سمجھنا کہ کھانے کی خوشبو سونگھ کر تم میرے مہمان بن جاؤ گے اور میں تمہیں کھانا کھلاؤں گا۔ میں اپنا کھانا کسی کے ساتھ نہیں بانٹتا۔ ہاں، اگر تم بس آج کی رات رہنا چاہتے ہو تو بے شک جھونپڑی کے اندر آ سکتے ہو۔ یہ سن کر وہ تینوں آدمی اندر داخل ہوئے، اور اس آدمی کے پوچھنے پر سلطان صلاح الدین ایوبی نے بتایا کہ ہم یونانی تاجر ہیں اور کچھ دن کہرا شہر کے بازار کے اندر کام کریں گے۔
اور پھر چلے جائیں گے۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے، بس زیادہ وضاحت دینے کی ضرورت نہیں، مجھے تم سے کیا غرض، تم جو بھی کام کرو۔ اس آدمی کے عجیب رویے سے سلطان صلاح الدین ایوبی، وزیر اور علی بن سفیان محظوظ ہو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس آدمی کی باتیں سن کر بڑے ہی حیران ہو رہے تھے کہ یہ بڑا دلچسپ آدمی ہے، ہمارے منہ پر ہی ہمیں ایسی ایسی باتیں کہہ رہا ہے۔ اب سلطان نے کہا کیا تم اپنے بارے میں نہیں بتاؤ گے؟ تو پھر سے وہ کہنے لگا میرے بارے میں تم جان کر کیا کرو گے؟ کیا میں نے تمہارا کوئی قرض دینا ہے؟ تو سلطان نے کہا تم میں ایسا کیوں کہہ رہے ہو؟ کیوں اگر کوئی قرض دیتا ہے تو تب بھی وہ پہچان کرواتا ہے۔ آج رات ہم تمہارے ساتھ گزاریں گے تو تم سے تمہارے بارے میں پوچھنے کا تو ہمارا حق بنتا ہے۔ تو اس آدمی نے کہا ٹھیک ہے، بس زیادہ وضاحتیں نہ دو، میں تمہیں اپنے بارے میں بتا دیتا ہوں۔ میں اسی شہر کے اندر اسی جھونپڑی میں اکیلا رہتا ہوں، میری بستی کے لوگوں سے کوئی تعلق نہیں۔ میں کہرا شہر کے بازار میں کمہار کا کام کرتا ہوں، سارا دن مٹی کے برتن بناتا ہوں، اور جب برتن تیار ہوتے ہیں تو ان کو بازار میں بیچ دیتا ہوں، اور تقریباً ہر روز کے میں 5 سونے کے سکے کما لیتا ہوں۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا جتنا تمہارے سامنے کھانا پڑا ہوا ہے، جس میں بھنا ہوا مرغ، بکرے کا گوشت، تندور کی گرم گرم روٹی، اس کے علاوہ شراب کی بوتل، اس کا مطلب تم جتنا کماتے ہو بس اسی کا کھانا لے آتے ہو۔ اس نے کہا میں بڑا ہی کھانے کا شوقین آدمی ہوں، اور سارا دن محنت سے کام کرتا ہوں، اور جتنا کماتا ہوں شام کے وقت بازار سے یہ سب چیزیں خرید کر اپنے گھر آ جاتا ہوں۔ یہ سب سامان رکھنے کے بعد میں تھوڑی دیر آرام کرتا ہوں، آرام کرنے کے بعد پھر میں بڑے ہی مزے سے بیٹھ کر کھانا کھاتا ہوں، اور کھانا کھانے کے بعد شراب کی بوتل پیتا ہوں، اور پھر بڑے ہی آرام سے سو جاتا ہوں، اور پھر صبح میری آنکھ کھلتی ہے، اور پھر میں بازار کی طرف کام کرنے کے لیے چلا جاتا ہوں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا اے کمہار، یہ تو بتا دو کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تم بڑے ہی دلچسپ انسان ہو، میں نے اپنی زندگی میں ایسا انسان نہیں دیکھا کہ جو جتنا کماتا ہے وہ سارا خرچ کر دیتا ہے۔ تو اس نے کہا میرا نام سفیان ہے، اور لوگ مجھے صوفی صوفی کہہ کر بلاتے ہیں، تو مجھے سفیان کہو یا صوفی، مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اس آدمی کے لہجے سے بڑے ہی حیران اور خوش ہو رہے تھے، کیونکہ اس لہجے میں سلطان سے پہلے کبھی کسی نے زندگی میں بات نہیں کی تھی۔ ایسا دلچسپ انسان سلطان صلاح الدین ایوبی نے اپنی زندگی میں کبھی نہیں دیکھا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کے کان میں کہا شاید میری اداسی یہ شخص ہی ختم کر سکتا تھا، اگر میں آج اس کے پاس نہ آتا تو شاید میں اسی طرح اداس رہتا۔ اب سلطان نے اس صوفی سے کہا اے صوفی، یہ بتاؤ تم روز کا جتنا کماتے ہو اسی کا کھانا لے آتے ہو؟ تمہاری جھونپڑی میں دیکھ کر ایسا لگتا ہے کہ تمہارے پاس کوئی جمع پونجی نہیں۔ اگر کل تمہیں کوئی کام نہ ملے تو پھر کیا تم بھوکے ہی رات گزارے گئے؟ تو یہ کہتے ہوئے اس آدمی کے چہرے پر غصے کے آثار نظر آنے لگے، اور کہا ایسا کبھی نہیں ہوگا، اور اگر ایسا ہوا تو کل میں تمہیں کہرا کے بازار کے اندر تلاش کر کے تمہارا وہ حشر کروں گا کہ پورا بازار دیکھے گا۔ سلطان اس کی بات سن کر بڑے حیران تھے۔ علی بن سفیان سلطان کو دیکھ کر بھی بڑے حیران تھے کہ سلطان کے سامنے وہ ایسی ایسی باتیں کر رہا ہے، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی باتوں کو بڑے ہی مزے سے سن رہے ہیں۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے وہ رات اسی جھونپڑی کے اندر اپنے ساتھیوں کے ہمراہ گزاری، اور صبح نماز کا وقت ہونے سے پہلے سلطان صلاح الدین ایوبی اس جھونپڑی سے نکل گئے۔ اب صبح سویرے سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے بازار کے اندر اعلان کروا دیا کہ آج کے دن سے 3 دن تک کوئی بھی کمہار مٹی کے برتن نہیں بنائے گا اور نہ ہی بیچے گا، اور اگر کوئی بھی کمہار برتن بناتا ہوا یا بیچتا ہوا پکڑا گیا تو اس کو پھانسی پر لٹکایا جائے گا۔ جب وہ بازار کے اندر صوفی نامی کمہار پہنچا تو سلطان کا حکم سن کر وہ بڑا حیران ہو گیا۔ اس نے کہا کہ جو وہ تینوں رات کو تاجر میرے پاس آئے تھے وہ بڑے ہی کالی زبان والے تھے،
اس نے مجھے رات کہا تھا کہ اگر تمہارا کام بند ہو گیا، مجھے لگتا ہے کہ اس کی کالی زبان سے ہی میرا آج کام بند ہو گیا۔ تو اس نے سوچا کہ آج میرے پاس کچھ نہیں ہے، اگر کام نہ کیا تو میں رات کو اپنا لذیذ کھانا اور وہ شراب کی بوتل کیسے پیوں گا؟ وہ اسی سوچ کے ساتھ کہرا کے بازار سے نکل رہا تھا تو اتنے میں اس کی نظر ایک نوجوان پر پڑی جو اپنے کام میں مصروف تھا۔ صوفی نے اس کو سلام کیا تو اس نوجوان نے اپنے سر اوپر اٹھایا، اور جب صوفی کی طرف دیکھا تو وہ دوڑ کر صوفی کے گلے لگ گیا اور کہا، اے میرے دوست، کیا ہوا؟ آج تو تمہاری دکان بند رہے گی کیونکہ یہ سلطان کا حکم ہے۔ تو صوفی نے کہا، ہاں یار، آج میری دکان بند ہے اور میرے پاس ایک کھوٹا سکہ بھی نہیں، آج رات میں کیسے گزاروں گا؟ تو اس کے دوست نے کہا، ارے میاں، تم پریشان کیوں ہوتے ہو؟ آج میرے کپڑوں کی دکان پر میرا کام کرنے والا لڑکا نہیں آیا، شاید آج اس کی ماں بیمار ہے۔ آج تم ایسا کرو کہ آج تم میرے پاس ایک دن کے لیے کام کر لو، اور میں تمہیں شام کو تمہیں اتنی ہی مزدوری دے دوں گا جتنی تم اپنی دکان سے کماتے ہو۔ یہ سن کر صوفی بڑا خوش ہو گیا اور اپنے دوست کی دکان پر کام کرنے لگا۔ سارا دن کام کرنے کے بعد جب وہ شام کو فارغ ہوا اور جب اسے اپنا معاوضہ ملا تو وہ بڑا خوش ہوا اور دل ہی دل میں کہنے لگا کہ یہ تو بڑا مزے کا کام ہے، اس میں نہ ہی بندے کے کپڑے خراب ہوتے ہیں، نہ ہی سارا دن مٹی میں ہاتھ مارنا ہوتا ہے، اور پھر جا کر اتنی مزدوری ملتی ہے۔ کیوں نہ ایسا ہو کہ اپنی ہی اسی دوست کے پاس پکا پکا کام کرنے کے لیے رہ جاؤں۔ اس نے اپنے دوست کو کہا تو اس کے دوست نے کہا، ہاں کیوں نہیں، ویسے بھی وہ لڑکا پتہ نہیں کب واپس آتا ہے، تم ایسا کرو، تمہارا جب تک دل چاہے تم میرے پاس کام کر سکتے ہو۔ اب صوفی نے وہ 5 سکے لیے اور بازار کے اندر گیا۔ بنا ہوا مرغ، تندور سے گرم گرم روٹی، بکرے کا سالن اور اس کے علاوہ شراب کی بوتل خرید کر 5 کے 5 سکے خرچ کر کے اپنی جھونپڑی کے اندر پہنچ گیا، اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا کہ اگر آج وہ تینوں میرے ہتھے چڑھ گئے تو ان کو نہیں چھوڑوں گا۔ اب سفیان تھوڑی دیر آرام کرنے کے بعد جیسے ہی کھانا کھانے کے لیے دسترخوان سجا کر بیٹھا تو سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے 2 ساتھیوں کے ہمراہ اس کی جھونپڑی کے دروازے پر پہنچ گئے۔ دستک کی آواز سن کر سفیان نے فوراً ہی گالیاں دینا شروع کر دی۔ ارے بدبخت انسان، تمہاری زبان بڑی کالی ہے، آج پھر تم آ گئے، آج میں کہتا ہوں یہاں سے چلے جاؤ۔ تو سلطان نے علی بن سفیان سے کہا، آپ کچھ کرو۔ تو علی نے بڑے ہی میٹھے لہجے میں کہا، ارے میاں، تمہاری جھونپڑی کے علاوہ ہمارے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں، اگر ہم چند لمحے تمہاری جھونپڑی میں گزار دیتے ہیں تو ہم تمہیں دعائیں دیں گے۔ علی بن سفیان کی چکنی چوپنی باتیں سن کر صوفی نے اندر آنے کی اجازت دے دی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی جیسی جھونپڑی کے اندر پہنچے تو کمہار نے فوراً ہی کھانا کھانا شروع کر دیا، لیکن حیرت کی بات، اس نے سلطان اور اس کے ساتھیوں کو بالکل بھی کھانے کا نہیں کہا، اور بھوکے بھیڑے کی طرح کھانے پر جھپٹ پڑا، اور کھانا کھانے کے بعد اس نے 2 گھونٹ شراب کے لگائے اور کہنے لگا، اے تاجر، تمہاری زبان بڑی کالی ہے، کل تم نے کہا تھا کہ تمہارا کام بند بھی ہو سکتا ہے، اور صبح پتہ چلا کہ سلطان نے حکم دیا کہ 3 دن تک کمہاروں کی دکانیں بند رہیں گی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے عام تاجر کے بھیس میں کہا، اگر سارا دن دکانیں بند رہیں تو پھر تم نے 5 سکے کیسے کمائے، اور یہ سب کھانے خریدنے کے لیے کہاں سے پیسے لیے؟ تو اس نے کہا کہ آج صبح جب میں مایوس ہو کر لوٹ رہا تھا تو اتنے میں میرے بچپن کی دوستی میرے کام آ گئی، اور میرا ایک دوست مجھے اپنی دکان پر لے گیا، اور اب سے میں نے کمہار کا کام ختم کر دیا۔ اب سے میں اپنے دوست کی دکان پر کام کروں گا اور وہ مجھے 5 سکے دے دیا کرے گا، اور میں سکون سے اب اپنی زندگی گزاروں گا۔ تو یہ سن کر سلطان نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وقت کا سلطان صلاح الدین ایوبی صبح سارا بازار بند کرنے کا حکم دے دے، پھر تم کیا کرو گے؟ یا پھر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ سلطان حکم دے دے کہ کپڑے کی جتنی بھی دکانیں ہیں وہ کل بند ہو جائیں۔ تو یہ سن کر کمہار نے کہا، اے کالی زبان والے انسان، یہ تم کیا کہہ رہے ہو؟ کیا سلطان کا میرے ساتھ کوئی ضد ہے؟ ایسا ہرگز نہیں ہوگا،
اور اگر ایسا ہوا تو مجھے شک نہیں بلکہ پورا یقین ہے کہ تم پھر خوش ہوگے کہ میرا کام بند ہو گیا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے دونوں ساتھی دل ہی دل میں مسکرا رہے تھے، اور کمہار سلطان اور اس کے ساتھیوں پر اپنا سارا غصہ اتار رہا تھا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے ساتھی اس کی کڑوی باتیں سن کر خوش ہو رہے تھے۔ سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ نے دوسری رات بھی اس کے گھر گزاری اور صبح نماز پہلے جھونپڑی سے روانہ ہو گئے۔ جب صبح کا وقت ہوا تو سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ کہرا کے بازار کے اندر آج کوئی بھی کپڑے کی دکان نہیں کھلے گی، کیونکہ سلطان صلاح الدین ایوبی نے آج پھر سے اس صوفی کو سبق سکھانے کا سوچ لیا۔ اب جب صوفی صبح سویرے بازار کے اندر پہنچا تو اسے خبر ملی کہ سلطان نے حکم دیا ہے کہ آج بازار میں موجود کپڑے کی جتنی بھی دکانیں بند رہیں گی۔ یہ سن کر صوفی کے منہ سے پھر نکلا، اے کالی زبان والے تاجر، آج پھر سے ان کی کالی زبان نے میرے 5 سکے گوا دیے، اب میں کیا کروں گا؟ وہ ہر طرف نظریں دوڑاتا رہا لیکن اسے کوئی کام نہ ملا۔ اب صوفی مایوس ہو کر اپنے گھر لوٹ آیا اور اپنی جھونپڑی میں آ کر بیٹھ گیا۔ اب وہ سوچنے لگا کہ آج رات میں کیسے گزاروں گا؟ اگر میں نے وہ لذیذ کھانا اور شراب کی بوتل نہیں پی تو میری رات کیسے گزرے گی؟ تو اتنے میں اس کی نظر ایک کپڑے پر پڑی۔ شاید وہ کپڑا کوئی دوپٹہ تھا یا پھر کوئی چادر تھی۔ وہ لال رنگ کا کپڑا تھا اور اس کے اوپر خوبصورت ہاتھوں سے بنائی کی گئی تھی۔ اس خوبصورت کپڑے کو دیکھ کر کمہار کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ جا کر آج اسی کپڑے کو ہی بازار کے اندر بیچ دیتا ہوں، اور یقیناً مجھے 5 سکے اس کے ضرور مل جائیں گے۔ اب اس نے سوچا کہ اگر میں اس کپڑے کو اپنے ہاتھ میں لے کر جاؤں گا تو لوگ سوچیں گے کہ شاید اس کو بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، اور میرے بستی کے لوگ مجھ پر ہنسیں گے۔ اگر میں اس کپڑے کو اپنے جسم پر اوڑھ لیتا ہوں تو کسی کو کیا شک پڑے گا کہ میں یہ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں؟ اب صوفی نے اپنے جسم پر وہ چادر لپیٹی اور بازار کی طرف روانہ ہو گیا۔ اب وہ بازار کے اندر چادر لپیٹے کسی نہ کسی گاہک کا انتظار کر رہا تھا کہ کوئی وہ خوبصورت چادر دیکھ کر میرے پاس آئے گا اور میں اس کو وہ چادر بیچ دوں گا۔ اس کے پاس کوئی گاہک تو نہ آیا، بس ایک روتی ہوئی بوڑھی عورت اس کے پاس آئی اور کہا، ارے قاضی کے نمائندے، میری مدد کرو۔ یہ سن کر صوفی بڑا حیران ہو گیا، لیکن پھر اسے خیال آیا کہ جو میں نے یہ چادر لپیٹ رکھی ہے یہ تو قاضی کے نمائندے پہنتے ہیں۔ پھر اس کے دل میں خیال آیا کہ کیوں نہ اس بوڑھی عورت کی بات سن لیتا ہوں، یہ کیا کہتی ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، اے قاضی کے نمائندے، میری قاضی تک رسائی بڑی مشکل ہے، کیا تم قاضی کے پاس میرا مقدمہ لے کر جا سکتے ہو؟ میں تمہیں اس کا معاوضہ دوں گی۔ یہ سن کر صوفی بڑا خوش ہو گیا اور کہا، آج تو بڑا اچھا موقع مل گیا۔ اس نے بوڑھی عورت کو کہا، بتاؤ کیا مقدمہ ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، میرا شوہر مجھے کوئی خرچہ نہیں دیتا، میرے چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور اس عمر میں اپنے بچوں کو کما کر نہیں کھلا سکتی۔ تو یہ سن کر کمہار نے کہا، تمہارا شوہر کہاں ہے؟ تو اس بوڑھی عورت نے کہا، وہ دیکھو، بازار کے کونے میں شہد بیچ رہا ہے۔ یہ سن کر صوفی نے کہا، اماں جان، آپ مجھے میرا معاوضہ دیں، میں آپ کا کام کیسے دیتا ہے؟ بوڑھی عورت نے اپنے پلو سے 2 سکے نکالے اور قاضی کے نمائندے یعنی کہ اس جھوٹے صوفی کو دے دیے۔ صوفی نے 2 سکے لیے اور سیدھا اس شہد فروش کے پاس پہنچا اور اسے پکڑ کر اپنے کندھے پر بٹھایا اور کہا، چلو آج تو تمہارا بندوبست کر دیتا ہوں۔ یہ سن کر اس شہد فروش نے کہا، ارے میاں، تم مجھے کہاں اٹھا کر لے جا رہے ہو؟ تو اس نے کہا، کیا تم نے نہیں دیکھ رہا؟ میں قاضی کا نمائندہ ہوں اور تمہیں قاضی کے پاس لے جاؤں گا۔ تمہاری بیوی نے مقدمہ کیا ہے کہ تم اسے خرچہ نہیں دیتے۔ یہ سن کر اس نے کہا، ارے میاں، تم مجھے قاضی کے پاس نہ لے کر جاؤ، میں آج کے بعد وعدہ کرتا ہوں کہ میں اپنی بیوی کو خرچہ دیتا رہوں گا۔ اگر تم مجھے قاضی کے پاس لے کر گئے تو وہ قاضی مجھے زندان میں ڈال دے گا، میں پھر کہاں سے کماؤں گا اور اپنی بیوی کو خرچہ دوں گا؟ تو کمہار نے اس بوڑھے کو اپنے کندھے سے اتارا اور کہا، ٹھیک ہے،
آج کے بعد ایسا ہی کرنا۔ اب کمہار نے اس کو کہا ٹھیک ہے چلو، اب مجھے میرا معاوضہ دے دو۔ تو صوفی کو اس بوڑھے بزرگ نے کہا بیٹا میرے پاس زیادہ تو نہیں، بس 3 سکے موجود ہیں، یہ لو رکھ لو۔ صوفی نے اس سے 3 سکے لیے اور اب اس کے پاس کل 5 سکے ہو چکے تھے۔ صوفی بڑا خوش ہو گیا کہ جب تک یہ چادر میرے پاس ہے میں قاضی کا نمائندہ بن کر کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر روز کے 5 سکے کما لوں گا، اور سب سے بڑی بات تو یہ ہے کہ اب مجھے کام بھی نہیں کرنا پڑے گا۔ آج دیکھتا ہوں کہ اس کالی زبان والے تاجروں سے میرا کام کیسے بند ہوتا ہے۔ اب اس نے وہ 5 سکے اپنی تھیلی میں رکھے اور بازار کی طرف چل پڑا۔ بازار میں پہنچ کر اس نے پھر سے مزیدار اور لذیذ کھانے خریدے اور ایک بوتل شراب کی لے کر سیدھا گھر آ گیا۔ کچھ دیر آرام کرنے کے بعد اس نے بڑے ہی مزے سے بیٹھ کر کھانا کھایا اور سوچ رہا تھا کیا وہ تینوں یونانی تاجر میری جھونپڑی میں نہیں آئیں گے؟ اگر آئیں گے تو آج ان کو بتاؤں گا کہ اب تمہاری کالی زبان سے میرا کام بند نہیں ہو سکتا۔ قاضی کو کیسے پتا چلے گا کہ میں ایک نمائندہ بن کر لوگوں سے پیسے بٹور رہا ہوں؟ اب جیسے ہی وہ تینوں تاجر یعنی کہ سلطان صلاح الدین ایوبی، علی بن سفیان اور آپ کا وفادار وزیر اس جھونپڑی کے دروازے پر پہنچے تو دستک دیتے ہی صوفی نے پھر سے اپنا غصہ اتارنا شروع کر دیا اور اندر سے بیٹھے بیٹھے اس نے گالیوں کی بوچھار کر دی۔ علی بن سفیان نے باہر کھڑے ہو گئے سلطان کو کہا حضور اگر آپ اجازت دیں تو آج میں اس کا گلا گھونٹ دیتا ہوں، اس کی وہ زبان کاٹ دیتا ہوں یہ جس سے ہمیں گالیاں دیتا ہے۔ میں آپ کی گستاخی ہرگز برداشت نہیں کر سکتا۔ تو سلطان نے کہا اے علی کیا تم سمجھتے نہیں کہ اس آدمی کی باتیں سن کر مجھے بڑا لطف آتا ہے، مجھے بڑا مزہ آتا ہے، اور تم کہتے ہو کہ یہ میری گستاخی کر رہا ہے؟ اس سے کیا پتا کہ میں سلطان ہوں؟ یہ تو ہمیں تاجر سمجھتا ہے، بس اس کھیل کو چلنے دو۔ علی بن سفیان نے کہا سلطان معظم جیسا آپ کا حکم۔ اب علی بن سفیان نے دوبارہ دستک دی تو اس آدمی نے پھر دروازہ کھولا اور بڑے ہی مرجھائے ہوئے لہجے سے کہا چلو آ جاؤ، مجھے پتا ہے کہ میرے علاوہ تمہیں اور کوئی رہنے کے لیے جگہ بھی نہیں دے گا۔ اب اس نے سلطان کو اور آپ کے قریبی ساتھیوں کو جھونپڑی کے اندر بٹھایا اور خود دوسری طرف بیٹھ کر کہنے لگا تاجر تم نے کہا تھا اور تمہاری بات سچ نکلی۔ جب میں بازار کے اندر پہنچا تو سلطان کا حکم آ چکا تھا کہ 3 دن تک کپڑے کی دکانیں بند رہیں گی۔ تو سلطان نے کہا اگر تمہارے پاس کام نہیں تھا تو آج پھر سے تم نے 5 سکے کہاں سے کمائے اور کیسے لذیذ کھانا کھایا اور کیسے یہ شراب کی بوتل خریدی؟ وہ بوتل آدھی ابھی اس کے سامنے پڑی ہوئی تھی۔ تو اس نے کہا میں نے جب دیکھا کہ آج میرے پاس کوئی کام نہیں تو میں اپنی جھونپڑی کے اندر آیا تو بس مجھے ایک چادر نظر دکھائی دی۔ میں اس چادر کو لپیٹ کر بازار کے اندر بیچنے کے لیے گیا تو ایک بوڑھی عورت نے مجھے قاضی کا نمائندہ سمجھ کر میرے پاس آئی اور اس نے مجھے درخواست کی کہ میں قاضی کے پاس اس کا مقدمہ لے کر جاؤں۔ میں نے فوراً اس سے 2 سکے لیے اور اس کے شوہر کے پاس پہنچا اور اس کو بھی ڈرا دھمکا کر میں نے 3 سکے لیے بٹور لیے اور اسی طرح چاند ہی لمحوں کے اندر میں نے 5 سکے کمائے اور سیدھا گھر آ گیا۔ پہلے مجھے اپنی دکان پر سارا دن کام کرنا پڑتا تھا اور اس کے بعد کپڑے والی دکان پر بھی مجھے سارا دن کام کرنا پڑتا تھا، لیکن آج میں نے وہی رقم چاند ہی لمحوں کے اندر کما لی۔ یہ سن کر سلطان نے کہا یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کل تمہارا یہ بھی کام بند ہو جائے۔ تو اس کمہار نے کہا اے کالی زبان والے اگر کل ایسا ہوا تو تم میری جھونپڑی کے اندر بالکل نہ آنا ورنہ تمہاری خیر نہیں ہوگی۔ اس کی یہ باتیں سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے ساتھی پھر سے مسکرانے لگے اور وہ کہنے لگا بڑے ہی عجیب انسان ہو، میں تمہیں گالیاں دیتا ہوں، تم پر غصہ اتارتا ہوں اور تم آگے سے مسکراتے ہو، کیا تمہیں غصہ نہیں آتا؟ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ پھر سے مسکرانے لگے۔ وہ آدمی خاموش ہو گیا۔ اب جیسے ہی صبح کا وقت ہوا اور وہ دوبارہ سے چادر اوڑھ کر قاضی کی عدالت کے دروازے پر پہنچا اور اس انتظار میں تھا کہ آج کوئی پھر سے میرا جگاڑ لگے گا اور میں 5 سکے کما کر جلدی جلدی گھر چلا جاؤں۔ تو اتنے میں صبح سویرے سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہرا کے قاضی کے پاس پیغام بھیجا
کہ تمہارے نمائندگان میں سے ایک جھوٹا نمائندہ شامل ہو گیا ہے، تم اس کو فوراً پکڑ کر سزا دو۔ قاضی کے پاس سلطان کا حکم پہنچتے ہی قاضی اسی وقت عدالت سے باہر نکلا اور جہاں قاضی کے نمائندے بیٹھے تھے وہاں پہنچا۔ جب صوفی نے دیکھا کہ آج تو خود قاضی نمائندوں والی جگہ پر آ گیا تو اس کے دل میں سوال اٹھنے لگے، خطرے کی گھنٹی بجنے لگی۔ تو اتنے میں قاضی نے کہا کہ میں اپنے دستاویزات دکھاؤ، مجھے خبر ملی ہے کہ ہمارے تمہارے درمیان کوئی جھوٹے نمائندگان ہیں جو لوگوں کو بیوقوف بنا کر ان سے پیسے بٹورتے ہیں۔ یہ سن کر صوفی خوفزدہ ہو گیا اور کہا، لگتا ہے آج پھر میری خیر نہیں، آج تو قاضی مجھے نہیں چھوڑے گا، اور اگر قاضی نے مجھے سلطان کے پاس بھجوا دیا تو میں جانتا ہوں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی میرا سر قلم کر دیں گے۔ وہ دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اے میرے رب مجھے بچا لے، لیکن اتنے میں قاضی اس پر آ پہنچا اور کہا، بتاؤ تمہارے پاس میرے دیے گئے دستاویزات موجود ہیں؟ صوفی کے پاس کہاں دستاویزات تھے، وہ تو بس اس چادر کے سہارے ہی نمائندہ بنا ہوا تھا۔ صوفی نے قاضی کے سامنے ساری صورتحال بیان کر دی تو قاضی نے سپاہیوں کو حکم دیا اور سپاہیوں نے صوفی پر ڈنڈوں کی برسات کر دی۔ اس کو اچھی طرح پیٹنے کے بعد قاضی نے کہا، یہ تمہیں آخری موقع دے رہا ہوں، اگر آج کے بعد ایسا کام کیا تو میں تمہیں پھانسی پر لٹکا دوں گا۔ یہ سن کر صوفی وہاں سے دوڑا بھاگا اور سیدھا اپنی جھونپڑی میں آ پہنچا اور سوچنے لگا، اگر ارے میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، پہلے مجھ سے میرا اپنا کام چھڑوا دیا، پھر میرے دوست والا کام ختم کروا دیا، اب یہ کام ملا تھا یہ بھی ختم ہو گیا، اب میں کہاں جاؤں گا؟ اب اپنی جھونپڑی کے اندر بیٹھا سوچ رہا تھا کہ آج پھر سے 5 سکوں کا انتظام کیسے کیا جائے۔ تو اتنے میں اس کی نظر اپنی جھونپڑی میں پڑی ہوئی میان پر پڑی جو ایک کونے میں بیکار پڑی ہوئی تھی۔ وہ فوراً سے اٹھا اور جب اس میان کے قریب گیا تو اس نے دیکھا کہ اس میان میں موجود تلوار غائب تھی۔ وہ بڑا حیران تھا کہ اگر اس جگہ میان ہے تو پھر میری تلوار کہاں ہے؟ وہ یہ سوال دل ہی دل میں سوچ رہا تھا۔ کتنے میں اس کے دل میں خیال آیا کہ اگر میرے پاس تلوار نہیں تو میں لکڑی کی تلوار بنا کر اس میان میں ڈال دیتا ہوں، اور ہو سکتا ہے کہ کوئی اس جگاڑ سے کام نکل آئے۔ اور دل ہی دل میں سوچ رہا تھا، اس نے اسی وقت ایک لکڑی لی اور لکڑی سے تلوار بنانا شروع کر دی۔ جب اس نے تلوار بنائی تو اس میان کے اندر ڈالی اور ایک پٹا اٹھا کر اپنی کمر کے ساتھ باندھا، اور اب وہ ایک سپاہی لگ رہا تھا۔ وہ خود کو آئینے میں دیکھ کر بڑا خوش ہو رہا تھا کہ میں تو سچ میں ہی سپاہی لگ رہا ہوں، لیکن سوال یہ تھا کہ وہ سپاہی بن کر کیا کر سکتا ہے۔ اب وہ سپاہی بن کر اپنی جھونپڑی سے نکل پڑا اور کہرا کے بازار کی طرف چلنا شروع ہو گیا۔ جب وہ بازار کے اندر پہنچا تو اب اس کے دل میں خیال آنے لگا کہ کہیں یہ نہ ہو کہ آج میں خالی ہاتھ ہی لوٹ کر جاؤں۔ بس وہ سوچ رہا تھا کہ اچانک اس کی نظر بازار کے اندر پڑی۔ اس نے دیکھا کہ ایک دکاندار اور ایک گاہک کے درمیان لڑائی شروع ہو گئی، اور وہ لڑائی اتنی شدت کی تھی کہ کوئی بھی تاجر، کوئی بھی گاہک، کوئی بھی آدمی ان دونوں کے قریب جانے کا نام بھی نہیں لے رہے تھے، بس دور دور سے تماشا دیکھ رہے تھے۔ اور اتنے میں ایک بوڑھا تاجر سب کو کہہ رہا تھا، ارے کون، کوئی تو ان بیچاروں کو چھڑواؤ، ان بیچاروں کو چھڑواؤ، یہ ایک دوسرے کو مار دیں گے۔ تو اتنے میں صوفی نے دیکھا کہ تو وہ دوڑتا ہوا ان دو لڑتے ہوئے آدمیوں کے قریب گیا، لیکن جیسے ہی وہ ان دو آدمیوں نے صوفی کو تلوار کے ساتھ دیکھا تو وہ سمجھ گئے کہ یہ ضرور سلطان کا سپاہی ہے۔ انہوں نے فوراً سے ایک دوسرے کو چھوڑ دیا اور ایک طرف ہو گئے۔ تو اتنے میں وہ ایک بوڑھا بزرگ صوفی کے قریب آیا اور کہا، شکر ہے بیٹا تم آ گئے، ورنہ یہ ایک دوسرے کو مار دیتے اور ہمارے لیے مصیبت بن جاتی۔ تم ان دونوں کو پکڑو اور سلطان کے پاس لے جاؤ، سلطان اس کو سخت سے سخت سزا دیں گے۔ اور اس کے بعد اس نے اپنی جیب سے 5 سکے نکالے اور کہا، بیٹا اسے رشوت نہیں بلکہ اپنا انعام سمجھ کر رکھ لو۔ یہ دیکھ کر صوفی بڑا خوش ہو گیا کہ ارے صرف اتنا کام کرنے کے 5 سکے مل گئے۔ اب وہ خود کو ایک سپاہی سمجھ رہا تھا۔ اس نے تھیلی میں 5 سکے ڈالے اور ان دونوں کو پکڑ کر محل کے دروازے پر پہنچا۔
وہ بالکل اپنی چال، اپنی ٹھاٹ باٹ سے ایک سپاہی لگ رہا تھا۔ جب وہ دروازے پر پہنچا تو اس نے سلطان کے سپاہیوں کو کہا کہ ان دونوں کو پکڑ کر سلطان کے پاس لے جاؤ، اور سلطان کو کہو کہ انہوں نے 20 بازار کے اندر لڑائی کر دی اور ان کی وجہ سے بازار کا امن خراب ہوا۔ یہ سن کر دروازے پر موجود سپاہیوں نے ان دونوں آدمیوں کو پکڑا اور اندر لے گئے، اور دروازے پر کھڑا سنتری بھی سمجھ گیا کہ شاید یہ سلطان کا کوئی خفیہ سپاہی ہے، اور انہیں بھی ذرا شک نہ ہوا کہ کوئی صوفی سپاہی نہیں بلکہ بہروپیہ ہے۔ اب جیسے ہی شام کا وقت ہوا، اس نے بازار سے لذیذ کھانا، بنے ہوئے مرغ، مرغے کا، بکرے کا سالن، ایک شراب بوتل کی خریدی اور گھر پہنچ گیا۔ اب سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ ادھر تیاری کر کے اس کی جھونپڑی کی طرف چل پڑے، لیکن جب سلطان صلاح الدین ایوبی جھونپڑی سے تھوڑا فاصلے پر موجود تھے تو سلطان صلاح الدین ایوبی کو پھر سے اس کی آواز سنائی دینے لگی۔ وہ بڑے ہی لذیذ گیت گا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے ساتھی ایک دوسرے کی طرف سوالیہ نظروں سے دیکھنے لگے کہ آج یہ پھر سے خوش نظر آ رہا ہے، لگتا ہے کہ آج اس نے پھر سے کہیں اپنے کھانے کا بندوبست کر لیا۔ چلو چل کر معلوم کرتے ہیں آخر ایسا کیا ہوا۔ جب سلطان صلاح الدین ایوبی اس کی جھونپڑی میں پہنچے تو وہ بڑا ہی خوشی سے لذیذ کھانا کھا رہا تھا اور گنگنا رہا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھ گئے اور وہ کھانے پر ٹوٹ پڑا۔ کھانا ختم کرتے ہی اس نے کہا، تم جو چاہو میرا کام کبھی بھی بند نہیں کروا سکتے۔ آج مجھے ایک ایسا کام مل گیا کہ اب وہ کام کبھی بھی ختم نہیں ہو سکتا۔ سلطان نے کہا، آخر ایسا تمہیں کون سا کام مل گیا؟ اس نے کہا کہ میرے پاس ایک میان پڑی تھی، میں نے اس میں لکڑی کی تلوار بنائی اور بازار میں گیا تو 2 لڑتے ہوئے آدمیوں کو دیکھ لیا۔ انہوں نے جب مجھے دیکھا تو ایک دوسرے کو چھوڑا اور بازار کے تاجر نے مجھے 5 سکے دیے، اور ان 2 آدمیوں کو میں نے سلطان کے محل کے دروازے پر موجود سپاہیوں کے حوالے کیا اور اپنے 5 سکے لے کر گھر آ گیا۔ اب میرا یہی کام ہے، میں اب سے سلطان کا سپاہی بن گیا ہوں، میں کوئی نہ کوئی جگاڑ لگا کر اپنے 5 سکے ضرور کما لوں گا۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ تمہیں سلطان پکڑ لے۔ تو اس نے کہا، اے کالی زبان والے تاجر، اب ایسا بالکل نہیں ہوگا، اب تمہاری زبان کا مجھ پر کوئی اثر نہیں ہوگا۔ وہ غصے سے تل ملانے لگا اور زور زور سے چیخنے لگا۔ دولت بن سفیان نے اپنی میٹھی اور چکنی چوپڑی باتوں سے اس کو خاموش کرایا، اور سلطان صلاح الدین ایوبی اور آپ کے ساتھیوں نے وہ رات وہاں گزاری اور صبح سویرے محل کی طرف روانہ ہو گئے۔ اب جیسی صبح ہوئی، سلطان صلاح الدین ایوبی نے دروازے پر موجود سنتری کو بلایا اور کہا کہ تمہارے سپاہیوں کے اندر ایک نیا سپاہی شامل ہو گیا ہے، اور وہ میرا بڑا ہی خاص سپاہی ہے۔ آج جب تمہیں کوئی نہ کوئی مجرم پکڑانے کے لیے آئے تو تم اسے میرے پاس لے آنا۔ سپاہی نے کہا، سلطان معظم، جیسا آپ کا حکم۔ اب ادھر صوفی صبح سویرے اپنی تلوار باندھے سپاہی کا بھیس بدلے کہرا شہر کی طرف نکل پڑا، تو اتفاق سے اس نے دیکھا کہ ایک چور ایک تاجر کا گھوڑا چرا کر جا رہا تھا، اور وہ بوڑھا تاجر چلا رہا تھا۔ صوفی نے دوڑ کر چور سے بزرگ تاجر کا گھوڑا چھڑایا اور اس کو چور کو بھی پکڑ لیا۔ جب تاجر کو اپنا گھوڑا مل گیا تو وہ بڑا خوش ہوا اور اس نے صوفی کو 5 سکے انعام کے طور پر دے دیے۔ وہ بوڑھا بزرگ صوفی کو سلطان کا سپاہی سمجھ رہا تھا۔ اب صوفی نے پھر سے 5 سکے جیب میں ڈالے اور محل کی طرف چل پڑا۔ وہ دروازے پر پہنچا تو دروازے پر موجود سنتری نے اس کو کہا کہ ہمارے سلطان نے تمہیں خاص طور پر اپنے دربار میں بلایا۔ یہ سن کر وہ خوف سے کانپنے لگا اور کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میرا سلطان کو علم نہیں، آخر ماجرا کیا ہے؟ آج لگتا ہے کہ آج میرا آخری دن ہے، آج میں کہیں نہیں بچوں گا۔ وہ دوڑتا ہوا ڈرتا ہوا سلطان کے ایوبی کے سامنے پہنچا۔ اس وقت سلطان صلاح الدین ایوبی اپنے شاہی لباس، سر پر تاج پہنے بیٹھے ہوئے تھے، اور اس صوفی نامی جھوٹے سپاہی نے سلطان کو بالکل نہیں پہچانا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا، میں نے سنا ہے کہ تم ہماری فوج میں نئے نئے بھرتی ہوئے ہو، اور تم بڑے ہی بہادر اور دلیر انسان ہو۔
تو صوفی نے کہا جی ہاں سلطان معظم، بالکل ایسا ہی ہے، آپ نے میرے بارے میں صحیح سنا۔ تو سلطان نے کہا اگر ایسی بات ہے تو پھر آج اپنی مہارت ثابت کر کے دکھاؤ۔ وہ خاموش ہو گیا۔ سلطان نے اسی وقت حکم دیا کہ ایک قیدی کو میرے سامنے حاضر کرو جس کو سزائے موت کی سزا سنائی گئی ہو۔ تو اتنے میں زندان کے دروازے پر مامور سپاہی ایک قیدی کو لے آیا جس کو سزائے موت سنائی گئی تھی۔ سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس کو کہا کہ تم اپنی مہارت سے اس کا سر ایسے کاٹو کہ ایک ہی بار میں اس کا سر کٹ جائے۔ تو یہ سن کر صوفی کے پیر کانپنے لگے، ہاتھ کانپنے لگے اور سوچنے لگا کہ میرے پاس تو لکڑی کی تلوار ہے، اور اگر میں اس تلوار کو ابھی نکالتا ہوں تو ضرور میری تلوار سے تو اس مجرم کا سر نہیں کٹے گا، لیکن سلطان کی تلوار سے میرا سر ضرور کٹے گا۔ بس وہ سوچ ہی رہا تھا، کتنے میں اس کے دل میں خیال آیا اور کوئی ترکیب آئی، اور اس نے سلطان کو کہا سلطان معظم، میرا دادا بھی سپاہی تھا، میرا ابو بھی سپاہی تھا، اور میں بھی سپاہی ہوں۔ میرے دادا کو ایک تلسمی تلوار ملی تھی، اور اس نے وہ تلسمی تلوار میرے ابو کو دی تھی، اور ابو نے وہ تلوار مجھے دی تھی۔ میرے پاس یہ تلسمی تلوار ہے، اگر یہ قیدی سچ میں گنہگار ہوا تو یہ تلوار اس کا گلا کاٹ دے گی، اور اگر یہ مجرم نہ ہوا تو یہ میری تلوار لکڑی کی بن جائے گی اور اس کا گلا نہیں کاٹے گی۔ یہ سن کر سلطان صلاح الدین ایوبی اندر ہی اندر ہنس رہے تھے اور حیران ہو رہے تھے۔ تو اتنے میں اس نے چپکے سے تلوار نکالی اور اس قیدی کے گلے پر رکھ دی، اور پھر زوردار سے کہا سلطان معظم، میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ یہ تلوار تلسمی تلوار ہے، دیکھو یہ بے گناہ ہے اور میری تلوار نے اس کا سر نہیں کاٹا۔ تو سلطان صلاح الدین ایوبی رحمۃ اللہ علیہ، علی بن سفیان اور آپ کا وہ قریبی وزیر جو ہر روز سلطان کے ساتھ ہوتا تھا، ہنس ہنس کر لوٹ پوٹ ہو گئے۔ وہ سلطان کو ہنستا ہوا اور آپ کے ساتھیوں کو ہنستا ہوا دیکھ کر حیران ہو رہا تھا۔ تو اتنے میں سلطان نے اپنے ساتھی علی بن سفیان اور وزیر کو اشارہ دیا، اور سلطان نے خود بھی اپنے سر سے پگڑی اتاری، تو وہ سلطان کو فوراً سے پہچان گیا اور کہنے لگا سلطان معظم، یہ سب کیا ہے؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا، آپ مجھے معاف کر دیں، مجھے نہیں پتا تھا کہ اتنی راتوں سے میرے خیمے میں کوئی اور نہیں بلکہ سلطان صلاح الدین ایوبی آتے ہیں۔ یہ سن کر سلطان نے کہا بے شک تمہارے اندر بری عادات ہیں، تم گالیاں بھی دیتے ہو، شراب بھی پیتے ہو، لیکن اس کے علاوہ تم بڑے ہی ذہین، عقل مند اور محنتی انسان ہو، کسی بھی حال میں ہار نہیں مانتے۔ میں نے تمہیں ہرانے کی بڑی کوشش کی لیکن تم نے ہار نہیں مانی۔ سوچو اگر تمہیں وقت کے سلطان نے نہیں ہرایا تو تم دشمن کو میدان جنگ میں شکست دے دو گے اور کبھی ہار نہیں مانو گے۔ اگر تم چاہو تو ایک سپاہی بن کر میری فوج میں شامل ہو جاؤ، تمہیں اس کی مشق بھی کروائی جائے گی اور تم ایک سرکاری فوجی بن جاؤ گے۔ تو اس نے کہا سلطان معظم، میں نے اپنی زندگی میں کوئی اچھا کام نہیں کیا، اگر ایک کمہار کا کام کرنے کے باوجود بھی میں اگر مصر کی سرزمین کے سلطان کا سپاہی بن جاؤں تو میرے لیے اس سے بڑی شرف کی بات نہیں۔ تو اس کے بعد سلطان صلاح الدین ایوبی نے حکم دیا کہ اس کو ایک سپاہی کی مکمل مشق دی جائے اور اس کے بعد اس کو فوج کے اندر بھرتی کیا جائے، اور اس کے بعد کہتے ہیں کہ وہ بہت ہی بڑا بہادر اور ذہین فوجی بن گیا۔